آج میں نے جو قرآن مجید کی آیات تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک بہت بڑا عبرت آموز واقعہ رکھا ہے۔ سورہ توبہ کی آیات ہیں، اس کا شان نزول یہ ہے، ایک صحابی تھا، صحابی کا ایک منافق تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں غریب ہوں، میں مفلس ہوں، میں نادار ہوں، میں مسکین ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرماؤ، لوگ جنت خریدے چلے جا رہے ہیں، میں محروم رہ جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثعلبہ، ان کا نام ثعلبہ تھا، ثعلبہ جانے دے، غریبی اچھی، مالداری آئے گی، دولت آئے گی، بڑے بڑے حقوق تجھ کو ادا کرنے پڑیں گے، تجھ کو زکوٰۃ دینا پڑیں گا، جد جہاد میں بہت بڑا مال دینا پڑیں گا، عزیز و اقربا کے حقوق ادا کرنا پڑے گا۔ ثعلبہ کہنے لگا، نہیں یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ سمجھایا، لیکن ثعلبہ نے ضد کی اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ میرے لیے دعا کر ہی دیجئے۔ چنانچہ رحمت اللہ عالمین کے رحمت والے ہاتھ اٹھ گئے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمانے لگے، اے میرے پروردگار، یہ نادار آدمی، یہ مفلس آدمی، یہ مسکین آدمی، یہ غریب آدمی مالدار ہونا چاہتا ہے، دولت مند ہونا چاہتا ہے، غریبوں کے حقوق کو چکانا چاہتا ہے، عزیز و اقربا کے حقوق کو چکانا چاہتا ہے، زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، تیرے نام پر اپنے مال کو خرچ کرنا چاہتا ہے، بڑی بڑی قربانیاں دینا چاہتا ہے، اے میرے پروردگار عالم، تیرے خزانے سے اس کو مالا مال فرما دے، اے میرے پروردگار، اپنے خزانے سے اس کو مالا مال کر دے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، میرے آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے، کیا مقام ہو گیا ہوگا اس کا، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہوگا۔ لکھا ہے کہ ایک بکری اس کے پاس تھی، اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی کہ کئی میل میں اس کا ریوڑ بیٹھنے لگا، اتنی بکریاں ہو گئی، بہت زیادہ۔ جب مال بڑھ گیا، ہوتا ہے ایسا اکثر، جب مال بڑھ گیا مصروفیت بھی بڑھ گئی، اتنی مصروفیت بڑھ گئی، مدینہ پاک میں رہتا تھا، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے مدینہ پاک کی، آمین کہو۔
اتنی مصروفیت بڑھ گئی کہ عشاء میں آنا چھوڑ دیا، فجر میں آنا مشکل ہو گیا، اس کے بعد پھر اور دیگر نمازوں میں آنا چھوڑ دیا، پھر ہوتے 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 جمعہ کو بھی آنا چھوڑ دیا۔ مال یہ چیز ہے جی دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال دے تو دین پر، اسلام پر، ایمان پر قائم رکھے، اور ہمارے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام پر خرچ کرائے۔ ہمارے مال کو صحیح جگہ پر لگائے۔ ورنہ یہ مال وبال بھی بن جاتا ہے۔ آگے ٹائم رہا تو بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ اے میرے نمائندوں، اے میرے امالو، اے میرے صحابہ، ثعلبہ کے پاس بھی جانا، اس سے بھی زکوٰۃ وصول کرنا۔ ایک عرصہ بیت گیا تھا، ایک عرصہ ہو چکا تھا، جاؤ ثعلبہ سے بھی زکوٰۃ وصول کیا کرے آؤ۔ اس کی تو بڑی تمنا تھی، بڑی آرزو تھی، اس کی بڑی حسرت تھی کہ اللہ کے نام پر وہ اپنے مال کو لٹائے گا، اپنے مال کو خرچ کرے گا۔ جاؤ اس سے بھی زکوٰۃ وصول کر لے آؤ۔ صحابہ پہنچے ثعلبہ کے پاس، گئے صحابہ، جا کر کہنے لگے کہ ہمیں بھیجا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے، تجھ سے زکوٰۃ وصول کرنے آئے۔ کہنے لگا تمہیں کوئی اور مدینے میں نہیں ملا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے؟ مدینے سے ناک کے سیدان میرے پاس چل کر آئے ہو، کب سے انتظار کر رہے تھے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ کہنے لگا کہ جاؤ ادھر ادھر دوسروں کے پاس چلے جاؤ، وہاں جا کر آؤ، میں سوچوں گا۔ ہائے، ثعلبہ اکیلا نہیں بھولا، ہم سب پچھلی زندگی کو بھول جاتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام ادھر ادھر دوسرے آدمیوں کے پاس چلے گئے۔ ادھر جبریل امین اللہ کا قرآن لے کر آ گیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، بعضے وہ لوگ ہیں جو ہم سے وعدہ کیا کرتے تھے، ہم سے پختی بات کیا کرتے تھے، ہم سے عہد و پیمان کیا کرتے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھ خدا سے وعدہ کیا تھا، مجھ سے عہد پیمان کیا تھا، مجھ سے وعدہ کیا کرتے تھے
کہ اللہ تبارک و تعالی مال دے دے، دولت مند بنا دے، اپنے فضل سے نواز دے، من فضلہ ہی اپنے فضل سے نواز دے، تو زکوٰۃ دیا کریں گے، خیرات دیا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اپنے مال کو لٹایا کریں گے، ہم ضرور بذل عزیز و اقربا کے حقوق کو چکایا کریں گے، لنصدقن ولنکونن من الصالحین، ہم نیکوکاروں میں سے بن جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب میں ان کو مال دے دیتا ہوں، دولت مند بنا دیتا ہوں، من فضلہ اپنا فضل سے عطا کر دیتا ہوں، بخلوا بہ بخل کرتے ہیں، وتولوا وہم معرضون، کہتے ہیں کہ ہمیں دینے والا کوئی نہیں، ہماری چالاکی نے ہمیں امیر بنا دیا۔ ہم نے اپنی محنت سے اپنے محنت سے ہم نے کمایا، ہمیں دینے والا کوئی نہیں، منہ پھیر جاتے۔ جبریل امین محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس تشریف لائے، قرآن مجید کی یہ سورہ توبہ کی آیات سنائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا، ثعلبہ برباد ہو گیا، تو تباہ ہو گیا۔ صحابہ کے آپس میں بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، بڑی خیر خواہی تھی آپس میں صحابہ کرام کی۔ صحابہ دوڑے ثعلبہ کے پاس، ایسا کیا کر دیا کہ ہم جو ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم سن کے آئے کہ تو تباہ ہو گیا، تو برباد ہو گیا، تو ہلاک ہو گیا، ایسا کیا کر بیٹھا؟ ثعلبہ کی آنکھیں کھلی، کہنے لگا کہ یاد آ گئی بات، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، اللہ کے عہد کو میں نے توڑ دیا۔ اب آنکھیں کھلی، سارا ریوڑ لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میں غریب اچھا، مفلس اچھا، نادار اچھا، یہ ساری بکریاں، یہ ساری بیڑے، سارا ریوڑ میں اللہ کے نام پہ دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا کہ فرمایا کہ ثعلبہ، میرے اللہ نے تیرا ایک بکری کا بچہ لینے سے منع فرما دیا۔ ثعلبہ سر پیٹ لیا، دربار رسالہ میں بیٹھ کے رونے لگا کہ ہائے میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میرا مال لے لو اللہ کے نام پر۔ صدیق اکبر نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا تو میں کیسے لے سکتا ہوں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آیا، کہنے لگا کہ امیر المومنین میرا مال لے لو اللہ کے نام پر۔ آپ نے فرمایا کہ جب نبی نے نہیں لیا صلی اللہ علیہ وسلم، جب صدیق اکبر نہیں لیا، میں کیسے لے سکتا ہوں؟ میں کون ہوں لینے والا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی انکار کر دیا۔ ثعلبہ کا انتقال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوا۔ اندازہ لگاؤ، صحابی ہو کر مارا گیا،
یہ مال، یہ دولت، یہ بڑی آزمائش کی چیز ہے۔